السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے ہے اور ہر قسم کی تکلیف کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے ہم کو یہ عمل بتائیں گے۔ کسی قسم کی ہماری حاجت ہے، پریشانی ہے، تو وہ اللہ تعالی ہماری اس حاجت کو پورا کریں گے، اس پریشانی کو انشاءاللہ اللہ تعالی دور کریں گے۔ تو جیسے پہلے بھی ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس عمل کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو لوگ کر سکتے ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے، جو نہیں کر سکتے تو وہ ویسے اس عمل کو دیکھ لیں، سن لیں، انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جو اس کی اور ساتھ دو چار باتیں ہیں سمجھنے کی، وہ یہ کہ اس عمل کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ کوشش کریں اس کو نماز کے بعد کریں، کیونکہ نماز سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور باوضو رہنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کے بعد اس عمل کو کریں، اور جو خواتین اس عمل کو کرنے والی ہیں وہ ان کے لیے بھی یہی باتیں ہیں کہ وہ اگر کوشش کریں نماز کے بعد ہیں، اور یہ بھی اس کا بھی کوشش کریں کہ اگر ایام مخصوصہ میں ہیں تو وہ اس عمل کو دیکھ لیں کہ اگر اس میں قرآنی آیت ہے تو پھر اس کو نہ کریں، باقی اگر ویسے کوئی ذکر ہے کسی ایک لفظ کا تو اس کو وہ کر سکتی ہیں۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے دو چار باتیں جو ذہن میں رکھنی ضروری ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی حاجت جو ہماری پوری ہم کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، تو وہ ہماری حاجت اللہ ہی پوری کریں گے، کیونکہ سارے لوگ، سارے نیک لوگ، سارے انبیاء علیہ السلام، سب نیک ولی، غوث، کتب، ابدال، یہ سب اللہ ہی کی ذات سے مانگنے تھے۔ اللہ کی ذات سے کے علاوہ یہ کسی سے نہیں مانگتے تھے، اور اللہ ہی کی ذات سے لیتے تھے، اور ان کی امیدیں اور ان کے یقین اللہ کی ذات کے ساتھ ہی وابستہ تھے۔ اور تمام انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم یہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ معبود اور مقصود اور مطلوب وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات ہماری ہر قسم کی حاجت پوری کریں گے، اس کے لیے ہمیں بھرپور یقین کاملہ حاصل ہو کہ ہمیں اللہ نا امید نہیں کریں گے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے اندر دو تین باتیں ہوتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہی ہماری حاجت پوری کر دیتے ہیں جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، جو مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے میں ہم پر کچھ آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی مصیبت ہم پر وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، ہماری تکلیف سے باہر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دیتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹاتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات اس کا اجر اور ثواب ہمارے لیے باقی رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ اس دن جو لوگ اپنی دعاؤں کے بدلہ انہیں ملے گا تو حسرت اور تمنا کریں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا اجر ہمیں آخرت میں مل جاتا۔ تو آج کا جو ہمارا عمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہماری پہلی ترتیب ہے کہ درود پاک سب سے پہلے 3 دفعہ پڑھا جائے، اور درود پاک میں درود ابراہیمی پڑھا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہوں، کیونکہ اس کے اندر آپ علیہ السلام پر بہتر انداز سے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے اللہ کی ذات سے، اور آپ علیہ السلام کی آل پر، آپ علیہ السلام اور ان کی آل دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت کی دعا کرنا، یہ ہماری عبادات کے اندر اہم عبادت ہے۔ تو اب درود ابراہیمی ہوگی، اس کے بعد ہم پھر یہ عمل کریں گے، آیت کریمہ کا عمل ہوگا، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ ہر قسم کی حاجت کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عمل شروع کرتے ہیں. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آخر میں درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب ہم دعا کر سکتے ہیں اور جو بھی اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہو اس دعا کو مانگیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے. ہر حاجت ہماری اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. جو بھی کسی قسم کی ضرورت ہے، پریشانی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو مانگے، پورے یقین سے مانگے. اللہ کی ذات انشاءاللہ ہماری اس حاجت کو پورا فرمائیں گے. ضرور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہمارے جاننے والے وہ کسی نہ کسی انداز سے حاجتوں کے لیے دوسرے اعمال کی طرف متوجہ ہیں، وہ کوشش کریں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو مخصوص اعمال ہیں جس میں اللہ کی ذات ہی کو پکارا جاتا ہے ان اعمال کو کریں. انشاءاللہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے عمل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.